أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. قرآن کریم میں خشیت کے مضمون کو بڑی کثرت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے اور اس کے منفی پہلو پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے اور اس کے مثبت پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے. تمام آیات پر جن میں خشیت کا ذکر ہے ایک نظر ڈال کر غور کیا جائے، اس کا خلاصہ نکالا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ خشیت دو قسم کی ہے، ایک انسانوں کی اور ایک اللہ کی. اور تمام بنی نوع انسان اس لحاظ سے دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ایک وہ جو انسانوں سے ڈرنے والے ہیں. اور پھر اللہ سے نہ ڈرنے والے کی آگے ایک قسم بیان فرمائی گئی کہ وہ انسانوں سے ڈریں یا کسی اور چیز سے، وہ غیر اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی اس مضمون کو اور وسعت دے دی گئی کہ خدا کے سوا ڈرنے والے کچھ انسانوں سے ڈرنے والے ہیں، کچھ غیر انسانوں سے، بعض قدروں سے، بعض فرضی ہلاکتوں سے، کوئی جن سے ڈر رہا ہے، کوئی بھوت سے ڈر رہا ہے، کوئی جھوٹے خداؤں سے ڈر رہا ہے. تو غیر اللہ سے ڈرنے والے بہت ہی ایک وسیع گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف وہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں اور غیر اللہ سے نہیں ڈرتے. دوسرا، قرآن کریم نے ہدایت کو پابند فرما دیا اللہ کے خوف کے ساتھ اور فرمایا کہ نصیحت کے ذریعے تم غیر اللہ سے ڈرنے والوں کو جب اپنی طرف مائل کرو گے تو جب تک غیر اللہ کا خوف ان کے دلوں پر غالب ہے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے. اس لیے تبلیغ کا ایک نہایت ہی عمدہ نقطہ بیان فرما دیا اور تبلیغ کے لیے راہ کو آسان کرنے کا ایک طریق سکھا دیا. صرف وہی نصیحت پکڑتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے اور اس کے سوا دوسرا نصیحت نہیں پکڑتا. اس مضمون کو قرآن کریم نے بارہا مختلف طریق پر بیان فرمایا. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جیسا کہ فرمایا اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ،
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نصیحت تو کرتا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن تیری نصیحت سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو خوف خدا رکھتا ہے. اللہ تذکرۃ لمن یخشی، قرآن کریم صرف اسی کے لیے کارآمد نصیحت ہے جو خدا کا خوف رکھتا ہے. تو اس مضمون کو مختلف رنگ میں قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان فرمایا گیا ہے. تو خدا کا خوف رکھنے والے جب اپنے دائرے کو وسعت دیتے ہیں اور بے خوف لوگوں کو یا خدا کے غیر کا خوف رکھنے والوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، تو اس وقت خدا تعالیٰ یہ نقطہ سمجھا رہا ہے کہ پہلے خدا کا خوف ان کے دل میں پیدا کرو، پھر وہ ہدایت پائیں گے، پھر وہ تمہاری نصیحت سنیں گے. جب تک لوگوں کا خوف غالب ہے وہ ہدایت پا ہی نہیں سکتے. چنانچہ دنیا میں آپ جائزہ لے کر دیکھیں، ہدایت سے پیچھے رہنے کی سب سے بڑی وجہ لوگوں کا خوف ہے. بعض دفعہ قوموں کی قومیں دلوں میں قائل ہو چکی ہوتی ہیں اور تسلیم کر لیتی ہیں کہ سچائی ان کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ غیر اللہ کا خوف غالب ہے اس لیے وہ ہدایت پر آمادہ نہیں ہوتی، جرأت نہیں پاتی کہ وہ ہدایت کو اختیار کریں. خوف ان معنوں میں ایک میگنیٹ کا کام دیتا ہے، ایک مقناطیسی قوت رکھتا ہے. یہاں جو خوف کا مضمون ہے وہ دھکیلنے کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ کشش کے معنوں میں ہے. مقناطیس کی دو قوتیں ہوتی ہیں، ایک ریپلشن کی یعنی وہ دھکا دیتی ہے، اور ایک قوت جاذبہ ہے جو کھینچ لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خوف بھی بعض دفعہ قوت جاذبہ کا کام کرتا ہے اور بعض دفعہ قوت دفاع کا کام کرتا ہے، دھکیلنے کا کام کرتا ہے. اور خدا کا خوف ہدایت کی جانب کھینچتا ہے بڑی قوت کے ساتھ، اور غیر اللہ کا خوف خدا سے دور دھکیل دیتا ہے اور غیر اللہ کی جانب کھینچتا ہے. تو جب تک ان مقناطیسی قوتوں کی پولرائزیشن آپ درست نہیں کرتے، جب تک ان کا رخ صحیح نہیں کرتے، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ سب سے زیادہ بڑی قوت جس کا مقابلہ کرنے کی دوسری قوتیں راہ نہیں پاتی، ان کا بس نہیں چلتا، وہ مقناطیسی قوت ہے. اور عالم روحانیت میں، عالم دین میں بھی یہ اسی قسم کا سائنسی نظام کار فرما ہے. خصوصاً قرآن کریم کے مطالعہ سے تو ہمیں بہت ہی گہرا سائنسی نظام ملتا ہے جس کی تشبیہ ہے عالم ظاہری سے، اور قرآن کا عالم باطنی بھی اس کے مطابق بہت سے گہرے سائنسی مضامین اپنے اندر رکھتا ہے، اسی قسم کے قانون کار فرما ہے. تو جو مرض ہو اس کی درستی ضروری ہے، اور مرض یہی ہے ہدایت سے محروم رہنے میں کہ غیر اللہ کا خوف غالب رہتا ہے. تو براہ راست مرض کو پکڑنا چاہیے. کوئی مبلغ کامیاب نہیں ہو سکے گا جب تک پہلے مرض کو چھیل کر اور صاف کر کے دل سے پاک نہ کرے اور الگ نہ کرے، جھنجھوڑا جائے، ان کو کھل کر بات کی جائے. اور یہ وہ ایسی بات ہے جس کے نتیجے میں کوئی منافرت نہیں پیدا ہوتی، کوئی اشتعال انگیزی نہیں ہو سکتی. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا تم خدا کا خوف دلاتے ہو، میں تمہیں جوتیاں ماروں گا یا میں ڈنڈوں سے تمہیں ٹھیک کروں گا. اور جب تک خدا کا خوف نہ ہو آپ کی اگلی بات قبول نہیں ہو سکتی. اور جب خدا کا خوف ہو جائے تو خدا کا خوف آپ کے لیے ایک سایہ پیدا کر دیتا ہے امن کا، آپ کے لیے دیواریں قائم کر دیتا ہے قلعے کی، اس قلعے پر حملہ نہیں ہو سکتا. تو کتنا عظیم الشان کلام ہے جو معاملات کی تہ تک اترتا ہے اور ہر معاملے میں پھر انسان کی رہنمائی فرماتا ہے. اس کے باوجود رسالات جب پہنچائے جاتے ہیں غیر قوموں کو تو کچھ ایسے ہیں جو خوف خدا پر آمادہ نہیں ہوتے، ڈرانے کے باوجود وہ اللہ کا خوف نہیں کرتے اور غیر اللہ سے مغلوب ہو چکے ہوتے ہیں، ان سے بھی واسطہ پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ جب تک وہ خوف نہ کر لے اس وقت تک تمہیں پیغام نہیں دینا. یہ توجہ دلاتا ہے کہ پہلے خدا کا خوف پیدا کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو. چونکہ اس کا کوئی ایسا پیمانہ نہیں ظاہری کہ معلوم ہو جائے کہ واقعتاً فلاں کے دل میں خوف داخل ہو چکا ہے اور فلاں کے دل میں نہیں ہوا، اس لیے ایسا امکان ہے، کھلا احتمال ہے کہ آپ خدا کا خوف دلانے کے بعد جب بات شروع کریں تو چونکہ خدا کا خوف نہیں اور بنی نوع انسان کا خوف ہے اس لیے آپ کی مخالفت شروع ہو جائے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تبلیغ کا راز سکھایا گیا اور آپ سے بہتر اس کو کوئی نہیں سمجھتا تھا، اور آپ نے سب سے پہلے
خوف خدا کی بات کی ہے، اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے، غیر اللہ کا خوف دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد پھر رسالات ربی یعنی اپنے رب کے رسالات کو، پیغامات کو آپ نے پہنچانا شروع کیا. اور چونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ایک بڑا طبقہ محروم رہ جاتا ہے خوف خدا سے، پھر ان سے خدا کا خوف دلانے والوں کو خوف شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ حملہ کرتے ہیں، وہ برا مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم اشتعال انگیزی کر رہے ہو، تم ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط بتا رہے ہو اور کہتے ہو کہ یہ درست رستہ ہے، اور بات بات پر پھر وہ زود رنج ہو جاتے ہیں. آپ ان کو نیکی کی طرف بھی بلائیں تو وہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم جب فرماتا ہے کہ خدا کا خوف کرو اور غیر اللہ کا نہ کرو، تو یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو خطرات سے بے خبر رکھ کر یہ تعلیم دے رہا ہے. کیسی عظیم الشان سچی اور صاف گو کتاب ہے. بلاتا تو اسی طرف ہے خدا کہ غیر اللہ کا خوف نہ کرو اور صرف خدا کا خوف کرو، لیکن ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں تمہارے لیے خطرات ضرور درپیش ہوں گے. چنانچہ اسی آیت میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ویخشونہ، اور پیغام پہنچانے کی وجہ بھی خدا کا خوف ہی ہوتا ہے. وہ خدا سے اپنے لیے بھی ڈرتے ہیں لیکن ان کے خوف میں خود غرضی نہیں پائی جاتی، وہ غیروں کے لیے بھی خدا کا خوف کھانے لگ جاتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ایسے فرشتہ صفت انسانوں کا ذکر ہے جو غیروں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور عالم ملائکہ میں ایسے ملائکہ ہیں جو اس بات پر وقف ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں جو امن کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے. تو فرماتا ہے کہ یخشونہ، خدا کا خوف کرتے ہیں، اسی لیے تو رسالات پہنچاتے ہیں. اور یہ خوف اتنا وسعت اختیار کر چکا ہے کہ اپنے لیے بھی ڈر رہے ہیں اور غیروں کے لیے بھی ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے. فرماتا ہے اس کے نتیجے میں غیر اللہ سے ان کو خوف پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی عجیب بات ہے کہ جو امن کا پیغام دے رہے ہوں ان کو جواب میں خوف کا پیغام ملتا ہے، جو صلح کی ضمانت دے رہے ہوں ان کو جنگ کا پیغام ملتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا تم صلح کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو اور ہم تمہارا علاج یہی ہے کہ تم سے جنگ کی جائے، تم چاہتے ہو کہ ہم امن میں آ جائیں، اس کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تمہارے گھروں کے امن پر بات کر دیے جائیں. اس مضمون میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ جب تبلیغ کرتے ہیں تو وہ جن کو وہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ چونکہ ڈرپوک لوگ ہیں، بزدل ہیں، اس لیے خدا سے ڈرتے ہیں. اور جو بزدل ہوتا ہے اس کو ڈرایا جا سکتا ہے. بزدل ایک سے ڈرتا ہے تو دوسرے سے بھی ڈرتا ہے. فرمایا کہ یہ ان کی صفت حسنہ ہے، یہ کمزوری نہیں ہے کہ وہ خدا سے ڈرتے ہیں، اور ان کی بہادری کا ثبوت یہ ہے کہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتے. کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے کہ غیر اللہ ان پر کیا قیامت توڑ دے گا. اور یہاں یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، فرمایا احدن الا اللہ. ان کے اس مضمون کو اور بھی وسعت عطا فرما دی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ تم سے نہیں ڈرتے، وہ کائنات کی کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے. یعنی ہر اس خوف سے امن میں ہیں جو خدا کے علاوہ فرضی خوف یا غیر اللہ کی طرف سے حقیقی خوف دنیا پر آیا کرتے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کافی ہے ان کے لیے، حساب کرنے والا بھی، ان کا خیال رکھنے والا بھی، نیک نتائج پیدا کرنے والا بھی، ہر لحاظ سے اللہ ان کو کافی ثابت ہوگا. چنانچہ اسی مضمون کو ایک اور رنگ میں بھی بیان فرمایا گیا اور خشیت الہی کو نیکی کی تعریف قرار دیا گیا، اور خدا سے نہ ڈرنے والے اور ڈرنے والوں کے درمیان ایک حد فاصل قائم فرما دی. فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخشى الا اللہ، کہ ویسے تو مسجدیں سارے بناتے ہیں اور بظاہر آباد بھی کر دیتے ہیں، لیکن محض وہی لوگ ہیں جو عند اللہ مسجدیں بنانے والے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں.
व अकामत सलाता, और नमाज को कायम करते हैं, वात ज़काता, और ज़कात अदा करते हैं। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो ज़ाहिरी अमाल से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन ये सारे अमाल कबूल सिर्फ उसी सूरत में होंगे, अल्लाह के नज़दीक दर्जा तब रखते हैं लम यख्शा इल्लल्लाह, वो शख्स जो ये सारे अमाल का अदा कर रहा है, बज़ाहिर मसाजिद भी आबाद कर रहा है, नमाजों की भी तलकीन कर रहा है, और ज़कात भी वसूल कर रहा है या लोगों को देने के लिए तलकीन करता चला जा रहा है, नमाजें पढ़ता है और पढ़ने की तालीम देता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बज़ाहिर बहुत बड़ी नेकियां हैं, लेकिन अगर इस सिफत से आ रही है कि लम यख्शा इल्लल्लाह, खुदा के सिवा किसी और से नहीं डरता, तो अल्लाह ताला के नज़दीक ये सारे अमाल बातिल हो जाते हैं। सिर्फ वही लोग हैं जो खुदा के नज़दीक इस बात का इम्कान रखते हैं कि वो हदायत पा जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे, वो वही हैं जो इन सारी बातों के साथ अल्लाह का खौफ रखते हैं और गैरुल्लाह का नहीं रखते। अगर आप गौर करें इस मजमून पर ज्यादा तफसील से, तो आपको मालूम होगा कि दुनिया की अक्सर खराबियां, बल्कि अगर यह भी कहा जाए कि तमाम खराबियां, हाँ वो किसी जगह किसी शक्ल में सर निकाल रही हैं, क्यों पैदा होती हैं, तो एक जवाब उसका यह है कि अल्लाह का खौफ नहीं और गैरुल्लाह का है। जितने गलत सियासी फैसले दुनिया में हो रहे हैं, जितनी बड़ी तबाहियां आ रही हैं, उन सब का तजिया करके देखें तो यहीं जाकर तान टूटेगी। चुनांचे बाज मुल्क इसलिए कि अपने मुल्क के लोगों के ख्यालात से डर रहे हैं, ये फैसले कर लेते हैं कि फलां मुल्क पे हमला कर दें ताकि तवज्जो बढ़ जाए। वो जितना फसाद फैलेगा, जितना खून होगा, जितने मजालिम होंगे, जितना इंसान दुख उठाएगा, उसकी आखिरी वजह यह है कि खुदा का खौफ नहीं था और लोगों का खौफ था। और लोगों के खौफ बाज दफा आंखें खोलकर देखने के बावजूद कौमी रहनुमाओं को गलत फैसले करने पर मजबूर कर देते हैं, और जितना यह खौफ बढ़ता जाता है उतनी बेख्तियारी होती चली जाती है रहनुमा की। चुनांचे बाद ऐसी डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में जो अजीम शान ताकतें हैं, इतनी अजीम शान ताकतें हैं कि दुनिया की चोटी की ताकतों में वो शुमार होती हैं, लेकिन जब लोगों का खौफ उनके सामने आता है तो उनके रहनुमा निहायत बेताकत और बेहैसियत होकर रह जाते हैं। शिकवे भी करते हैं, देखते हैं कि हम ये गलत काम करने पर मजबूर किए गए हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। चुनांचे कार्टर ने, जिमी कार्टर जो पहले सदर थे अमेरिका के, उन्होंने अपने हम असर रहनुमाओं के मुतालिक एक किताब बड़ी दिलचस्प लिखी है। उसमें वो अमेरिका के लीडरों की बेख्तियारी का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि खौफ के नतीजे में कि हमारे अवामुन नास की राय आमा किस तरफ जा रही है, अगर हमने उसके खिलाफ कोई फैसला किया तो हमारा क्या हशर होगा। अमेरिका के बहुत से प्रेसिडेंट ये समझते हुए भी कि उनका ये फैसला अमेरिका के मफाद के खिलाफ है, वो फैसला करने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके मुकाबिल पर एक ऐसी किस्म भी है जिसको ना खुदा का खौफ है ना बंदों का खौफ है। वो इस किस्म से इस लिहाज से बेहतर हैं कि जो भी फैसले करते हैं वो अवामुन्नास से नहीं डरते, अपने मुल्क के मफाद में जो समझते हैं बेहतर वो कर जाते हैं। चुनांचे कार्टर के नजदीक जितनी भी इश्तराकी दुनिया है ये उस किस्म में दाखिल है। वो कहते हैं यहां कामिल डिक्टेटरशिप होने की वजह से उन्होंने चूंकि राय आमा की परवाह कोई नहीं करनी, और राय आमा को ताकत ही कोई हासिल नहीं है, जब चाहे कुचल दें, जिस तरफ चाहे राय आमा को रुख मोड़ दें, और राय आमा कुछ और हो और ये कहें कि ये है तो इनकी बात मानी जाए, राय आमा की सुनी ही ना जाए। ये कैफियत चूंकि है, इसलिए वो अपने मुल्क के मफाद में बहरहाल सही फैसला करने के मजाज हैं, और उनमें एक ताकत है जो मॉडर्न वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को हासिल नहीं है। चुनांचे एक ऐसी किस्म भी सामने आई जो गैरुल्लाह का खौफ भी नहीं खाती, लेकिन अल्लाह का खौफ भी नहीं रखती। वो लोग भी अगर आप मजीद तजिया करके देखें तो चूंकि अल्लाह का खौफ नहीं खाती, इसलिए हर मुस्बित फैसले में वो गलत फैसला कर सकते हैं और गैरों पर जुल्म कर सकते हैं। उनके मनफी पहलू ये बन जाते हैं कि लोगों का खौफ रखने वाले बहुत से मजालिम से बच जाते हैं, और जो लोगों का खौफ नहीं खाते उनके लिए रहनुमा कुछ चीज नहीं रहती।
اس لیے اپنے فیصلوں میں بعض دفعہ انتہائی خوفناک ظالمانہ فیصلہ کرتے ہیں اور بعض دفعہ اپنی قوم کے خلاف ظالمانہ فیصلہ کرتے ہیں. چنانچہ لینن نے جب گولیاں چلائیں نہتے مزدوروں پر جن کے نام پر طاقت حاصل کی تھی اور روٹی کے نام پر ان سے طاقت حاصل کر کے انقلاب برپا کیا تھا، وہ نہتے مزدور خاموشی سے احتجاج کرنے کے لیے جب گلیوں میں نکلے اور روٹی کا مطالبہ کر رہے تھے تو ان پر ظالمانہ طور پر گولیاں برسائی گئیں. اسٹالن نے اپنے زمانے میں لکھوں خواہ آدمی قتل کروائے ہیں، اس لیے کہ بے خوفی کے نتیجے میں بہراروی بھی پیدا ہو گئی، کیونکہ صحیح راستے پر چلنے کے لیے اللہ کا خوف درکار ہے. تو کچھ فوائد بھی ہوں گے انسانوں سے بے خوفی میں اور کچھ نقصان بھی ہیں، اور نقصان اگر بالعموم آپ دیکھیں تو زیادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ لوگ بھی مومنوں کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتے. چنانچہ آپ اور بھی تجزیہ کر کے دیکھیں، ملک کے اندرونی فیصلے، بیرونی فیصلے، جہاں جہاں بھی انسان کا خوف سامنے آئے گا وہاں رہنما فیصلے غلط کرنے پر مجبور ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ صرف اور صرف مومن کی شان ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، یہ فرمانے کے بعد، یہ تجزیہ کرنے کے بعد قرآن کریم پھر مومنوں کو خوب اچھی طرح متنبع کرتا ہے. کہتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ تم ہمارے خوف کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتے تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تمہارے لیے خوف کے سامان نہیں اکٹھے کیے جائیں گے. وہ تو بہت اکٹھے کیے جائیں گے، آگے بھڑکائی جائیں گی، دھمکیاں دی جائیں گی اور بڑے گہرے منصوبے بنائے جائیں گے کہ تمہیں جس طرح بھی ہو سکے صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے. اور ہم تمہیں ایسی باتوں کو بھی اطلاع دیتے ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، ایسے خوفوں سے بھی متنبع کرتے ہیں جن پر تمہاری نظر نہیں ہے. چنانچہ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ. کہ دیکھو وہ تمہارا بھلا نہیں چاہتے، یہ ہم تمہیں ابھی بتا دیتے ہیں. یہ خیال کر لینا کہ تمہاری خیر سگالی ان کے لیے ان کے دل میں ہوگی، ہرگز نہیں. صرف اللہ کا خوف رکھنے والا ہے جو اپنے سوا دوسروں کا بھلا چاہتا ہے. جو خدا کا خوف نہیں رکھتا اور بندوں کا خوف رکھتا ہے وہ عاری ہو جاتا ہے اس صفت سے کہ کسی اور کا بھلا چاہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، تمہیں تو صرف ان باتوں کا علم ہے جو اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں اور اقرار کر چکے ہیں کہ ہم تمہیں یہ سمجھتے ہیں اور تمہیں یہ سمجھتے ہیں. وہاں تک تو تمہاری نظر ہے. لیکن فرماتا ہے وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، تمہیں نہیں علم لیکن ہمیں علم ہے کہ جو باتیں وہ زبان پر نہیں لائے اور ان کے دلوں میں کھول رہی ہیں وہ اس سے بہت زیادہ شدید ہیں جو وہ زبان سے ظاہر کر چکے ہیں. اس لیے کیسا عظیم الشان کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دھوکے میں رکھ کر کسی جرت مندانہ قدم کی طرف نہیں بلاتا، بہت کھول کھول کر خطرات سے آگاہ فرما رہا ہے. پھر کہتا ہے اب اگر تم میں ہمت ہے کہ صرف خدا کا خوف رکھو اور غیر اللہ کا نہ رکھو تو آؤ اس راستے پر. اس سے کم درجے کے لوگ مجھے نہیں چاہیے چلنے والے. چنانچہ کہتا ہے کہ تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ کتنے خوفناک ارادے ہیں. ہمیں علم ہے لیکن ساتھ پھر یہ وضاحت کرنے کے بعد کہتے ہیں دیکھو ہم نے کھول کر بیان کر دیا بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ، ہم نے بَيَّنَّا لَكُمْ خوب کھول دی ہیں نشانیاں تمہارے لیے. اب تمہارا فرض ہے کہ عقل کرو. لیکن ساتھ ہی ایک خوشخبری بھی دیتا ہے. فرماتا ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. جب تم نے میرا خوف اختیار کر لیا اور میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ کس طرف سے حملہ ہوگا اور کس شکل میں ہوگا، کیونکہ یہ سارے ارادے تم سے مخفی ہیں، لیکن ہم مجھ سے مخفی نہیں ہیں. اور چونکہ تم نے میرا خوف کیا ہے اس لیے میں تمہارا ضامن ہو چکا ہوں. اب میں تمہاری خاطر تدبیریں کروں گا، کیونکہ تمہیں تدبیر کا اختیار ہی کوئی نہیں. جب پتہ ہی نہیں کہ دشمن کی تدبیر کیا ہے تو تم مقابل کی تدبیر کیا کر سکتے ہو. فرمایا انہم یکیدون کیدن، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ خوب تدبیریں کر رہے ہیں وہ تمہارے خلاف، لیکن میں بھی تو غافل نہیں بیٹھا ہوا. واکید کیدا، اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ان کو رہنے دو اس حال میں، پھر دیکھنا کہ خدا کی تدبیر غالب آتی ہے یا ان کی تدبیر غالب آتی ہے. یہ فرمانے کے بعد
کہ ما انتم ودو ما انتم، وہ تمہارا برا چاہتے ہیں. یہ بھی ہمیں الگ جگہ تسلی دے دی کہ تم نے ان کے لیے تدبیر ان کے خلاف نہیں کرنی، نہ تم کر سکتے ہو. اس کے بعد ایک عجیب نصیحت فرمائی ہے یا توقع رکھی ہے مومن سے. فرماتا ہے کہ ان دشمنیوں کے باوجود یہ ساری باتیں ہم تم پر کھول رہے ہیں، جس طرح ہم ان کے دلوں کا حال جانتے ہیں اس طرح تمہارے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں کہ تم تو عجیب مخلوق ہو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام انسانوں سے ایک الگ تخلیق کر دی ہے. یہ خلق آخر بن چکے ہو تم. تمہاری یہ کیفیت ہے، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ تم ان سے پھر بھی محبت کر رہے ہو، جانتے ہوئے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک گویا خدا تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ محبت نہیں کرنی چاہیے ان سے، تم تو محبت کرتے ہو حالانکہ وہ محبت نہیں کرتے. ہرگز یہ مضمون نہیں، کیونکہ ساتھ ہی فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ. یہ جو تمہاری کیفیت ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکام کے بعض حصوں پر تمہاری نظر ہے اور بعض پر نہیں ہے. یہ کیفیت پیدا ہی ان کے دلوں میں ہوتی ہے جو کلیتاً کتاب پر ایمان لاتے ہیں. کسی ایک آیت کے ایک زیر زبر سے بھی فرق نہیں کرتے. ساری کتاب سارے احکام الہی، سارے اوامر، تمام نواہی پر نظر رکھنے کے بعد پھر جو ان کا دل بنتا ہے، جو شکل اختیار کرتا ہے، یہ ہم بتا رہے ہیں. وہ یہ ہے تحبونہم، ایسے ہو تم لوگ ہو، عجیب و غریب لوگ ہو. تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. یہاں پہنچ کر ایک اور بات بھی بڑی کھل کر روشن ہو جاتی ہے کہ دعوے تو سب کرتے ہیں ایمان کے اور سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور دوسرا نہیں، لیکن علامتیں اتنی مشکل رکھ دی اللہ نے کہ وہ ہر دعوے دار جو سچا نہیں ہے اپنے دعوے میں اختیار ہی نہیں کر سکتا. مومن کی یہ علامت بتائی جو سچا ہے کہ وہ غیر سے نفرت نہیں کرتا، اور باوجود اس کے نفرت نہیں کرتا کہ شدید گالیاں دیتا ہے غیر ان کو، ان کے خلاف اپنے بد ارادوں کو کھلم کھلا ظاہر کرنے لگ جاتا ہے. اور اس کے باوجود بھی ان سے نفرت نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مطلع کر رہا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں اس سے بھی زیادہ بد ارادے ہیں. ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے مان بات فرمایا، سن چکے ہو نا یہ ساری باتیں اے محمد، اب میں بتاتا ہوں کہ تمہارے اور تمہارے ماننے والوں کے دلوں کی یہ کیفیت ہے کہ اس کے باوجود ان سے محبت کرتے ہو اور محبت کرتے رہو گے، اور اس بات سے بے نیاز ہوگے کہ یہ تم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ ہے ایمان والوں کی نشانی. اور جو ایمان نہیں لاتے ان کی نشانی یہ رکھ دی کہ وہ اپنے سے غیر کے لیے نفرت رکھتے ہیں، ان کے لیے تدبیریں سوچتے رہتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں اس بات میں کہ کسی کو نقصان پہنچائیں. تو اس سے بڑی کھلی سورج کی طرح روشن دلیل حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہو کون سی سکتی. بس خوشخبری ہو اس جماعت کو جس کے حق میں قرآن یہ دلائل پیش کر رہا ہے. بے نیاز ہو جاتی ہے وہ جماعت غیروں کی زبان سے، اس کو کوئی پرواہ نہیں رہتی اس بات کی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو کیا سمجھتی. وہ علامتیں جو قرآن نے ظاہر فرما دی ہیں وہ ان کے اعمال میں بول رہی ہوتی ہیں اور تصدیق کر رہی ہوتی ہیں کہ صرف یہی مومن ہے، صرف یہی مومن ہے، صرف یہی مومن ہے اور صرف یہی مومن ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.